السلام علیکم ابرم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے قومی یکجہتی اور سالمیت کا۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کا مطلب یکجہتی کس کو کہتے ہیں؟ یکجاں ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکٹھے رہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اس چیپٹر کا نیم ہے۔ اب ہم اس کے اگر مفہوم کی طرف آئے تو سب سے پہلا شارٹ کوشچن اس چیپٹر کا یہی بنتا ہے ہمارے پاس، قومی یکجہتی کا مفہوم واضح کرے، ٹھیک ہے، قومی یکجہتی کا مفہوم واضح کرے یا پھر قومی یکجہتی کے مفہوم سے کیا مراد ہے، یہ دونوں میں سے کوئی بھی آپ سوال لکھ سکتی ہیں۔ کسی ملک کی بقا اور استحکام کے لیے قومی یکجہتی اور سالمیت کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب تک بھی کسی بھی ریاست کے اندر یکجہتی نہیں نہ ہوگی تب تک ہمارے پاس اس کی بقا نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس ریاست کے اندر یکجہتی موجود ہے، جیسے ہم سارے اسلامی ریاست میں رہتے ہیں نا، اور اسلامی ریاست میں صرف مسلمان نہیں رہتے بلکہ نان مسلمز بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہماری مسلم کی یکجہتی ہونے کی وجہ سے آج ہم اسلامی ریاست کے مالک ہیں۔ اگر ہم آپس میں بھی اختلافات اور تنازعات کا سامنا کرنا شروع کر دیں گے تو تب پھر ہمارے پاس ہماری ریاست جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ سے غلامی کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دیں، جس کی بنا پر وہ قوم اپنی آزادی اور قومی وقار کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ قومی وقار قومی عزت کو کہیں گے ہم، ٹھیک ہے، نیز بیرونی خطروں کا مقابلہ اور اندرونی فتنوں کا سدباب کر سکتی ہے۔ بہرحال کسی قوم کے اندر یکجہتی اور سالمیت کے پائے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قوم کے باہمی متحد و منظم ہو اور اس کے اندر اختلافات نام کی کوئی چیز نہ ہو، مطلب انتشار پیدا کرنے کی کوئی وجوہات نہ ہو۔ جب ریاست میں اختلافات نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے پاس مضبوط ریاست بھی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے خیالات اور احساس میں ہم آہنگی ہو، مطلب آپس میں ملتے جلتے ہوں اور ہر فرد دوسرے افراد کے لیے اور ہر گروہ دوسرے گروہ کے لیے قربانی خلوص اشتراک عمل کا جذبہ رکھتا ہو۔ یہاں تک آپ اس سوال کا جواب لگائیں گے، ٹھیک ہے جی، شروع سے لے کر یہاں تک۔ کوئی ملک میں اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے شہریوں کے مابین ہمدردی، تعاون اور اظہار و محبت کے جذبات مرزون نہ ہو۔ اظہار و محبت قربانی کے جذبے کو ہی ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اظہار کا مطلب ہمارے پاس قربانی ہوتا ہے۔ اور مختلف طبقوں اور گروہوں اپنے اختلافات اور تنازعات کو دفن کر کے حدود و یگانیت اور باہمی اتحاد کے زیور سے آراستہ نہ ہوں گے۔ اس لیے ہر ملک میں قیام عدل و انصاف، مشترکہ دفاع کے فروغ، عوام کے فلاح و بہبود، آزادی کے برکات و عافیت کی خاطر ایسے اقدامات کرتا ہے کہ جن سے لوگوں کے مابین اشتراک و تعاون، تہذیبی ثقافتی یکسانیت اور اظہار و محبت کے جذبات پیدا ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آپ اس کو کریں گے، آگے یہ جو پوئٹری ہے اس کو آپ نہیں کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کوئی شارٹ کوشچن نہیں ہے۔ نیچے ہمارے پاس آتا ہے قومی یکجہتی سالمیت کی اہمیت، اور یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے۔ 2024 کے لاہور بورڈ میں بھی ہمارے پاس یہ لانگ کوشچن اس بار آیا تھا، کیونکہ یہ چیز میں نے آپ کو کافی بار بتائی ہے۔ چیپٹر 3، 4 اور 5 ان تینوں میں سے کسی ایک میں لانگ کوشچن آپ کا بورڈ میں آتا ہے۔ تو 2024 میں جو 6 کا پیپر سیکنڈ ایئر نے دیا ہے اس میں ہمارے پاس قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت کے اوپر لانگ کوشچن آیا تھا۔ اہمیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشچن ہے، قومی یکجہتی اور سالمیت کے 2 فوائد لکھیں۔ تو وہ 2 فوائد کون سے ہیں؟ نظریہ پاکستان کے تحفظ اور صوبائی پرستی کا خاتمہ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں، نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے نا، اور یہ چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کیونکہ جب بھی ہم اسلامی ریاست کی بات کریں گے تو ہم اسلام کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کی قواعد و ضابط بہت زیادہ اسلامی ریاست کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان محض کسی مخصوص جغرافیائی خطے کا نام نہیں بلکہ در حقیقت یہ ایک نظریے کا نام ہے، اور وہ نظریہ اسلام ہے۔ آپ کے پاس شارٹ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریہ اسلام سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یہاں تک اس کو کرنا ہے، نظریہ اسلام ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے حصول پاکستان کے لیے اس کے لیے ایک طویل عرصے تک جدوجہد کی ہے۔ طویل عرصہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس پاکستان 1947 میں آزاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے جب بھی پاکستان ہسٹری کو پڑھیں گے، سر سید احمد خان کی خدمات کو آپ دیکھتے ہیں، طریقے علی گڑھ ہے ہمارے پاس، 3 جون کا ایکٹ ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ بہت سی ایسی طریقے ہیں جن کے اندر ہم صرف اور صرف مسلمانوں کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں، اور وہ جدوجہد کس لیے تھی؟ پاکستان کو الگ ملک قرار دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔
اس لیے طویل عرصے تک جدوجہد نہیں کی تھی کہ ہندوستان کے بعض علاقے انگریزی تسلط اور ہندوؤں کے تعصب سے آزاد ہو کر ایک الگ مملکت بن جائیں، بلکہ مسلمان برصغیر کو ایک آزاد علاقہ میسر آ جائے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک ریاست کی تعمیر کر سکیں۔ اب مسلمان ہندوؤں سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، بیسیکلی ان کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی کہ ہمیں ایک ایسا علاقہ دیا جائے جس کے اندر صرف اور صرف ہم اپنی اسلامی ریاست کے قوانین متعارف کروائیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی زندگی جو ہے گزار سکیں، اور اگر یہ چیز ہندوؤں کے ساتھ رہ کر بھی ہمیں مل سکے تو تب بھی ہم ان کے ساتھ برصغیر میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب ہندوؤں نے اس چیز سے انکار کیا تو پھر انہوں نے الگ ملک کا ہی مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور جب الگ برصغیر سے دو پاکستان الگ ہوئے تھے، اور وہ کون کون سے تھے؟ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، ٹھیک ہے، اور آج ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہمارے پاس مغربی پاکستان کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بنگلہ دیش کی شکل کا اختیار کر چکا ہوگا۔ ایک آزاد علاقہ میسر آ جائے جہاں پہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک زندگی کی تعمیر کر سکیں، اس طرح ان کی تمام ایمانی عقیدے کے مطابق ایک دارالاسلام بھی میسر آ جائے اور اس میں اسلامی نظام کے قیام کے ساتھ دنیا پر اسلامی نظام حیات کہ فوقیت اور برتری ثابت کر سکے۔ اب پاکستان قوم پر فرض ہے کہ وہ اس نظریے کا تحفظ کرے، اور اس کا تحفظ صرف اور صرف قومی یکجہتی، اتحاد اور تعاون سے ہی ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس دوسرے پوائنٹ آتا ہے صوبائیت پرستی کا خاتمہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس شارٹ کوشچن آپ کا جو بورڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے، پاکستان میں صوبائیت پرستی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں صوبائیت پرستی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ لاسٹ بار کوشچن سن لیں، پاکستان میں صوبائیت پرستی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے جو 4 صوبوں اور کچھ قبائلی علاقوں پر محیط ہے۔ محیط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھرا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ قومی یکجہتی اور سالمیت کو تباہ کرنے والے عناصر، یہاں پہ یہ بھی شارٹ کوشچن ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کو تباہ کرنے والے عناصر کون سے ہیں؟ قومی یکجہتی اور سالمیت کو تباہ کرنے والے عناصر کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی شارٹ کوشچن ہے اس کے اندر، اور دونوں کے اندر آپ نے پورا پیراگراف ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صوبائیت پرستی والا پورا پیراگراف اس کے اندر آئے گا۔ میں صوبائیت پرستی کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ المیہ مشرقی پاکستان کا بنیادی سبب یہی فتنہ تھا۔ ہمارے ملک میں اب بعض لوگ علاقائی لسانی اختلافات اور صوبائیت پرستی جیسے فتنوں کو ہوا دینے میں مصروف ہے۔ لسانی اختلافات زبانی اختلافات کو کہتے ہیں، لسانی زبان کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنے والے چند تنگ نظریہ اور مفادات پرست عناصر ہیں جو ملکی سالمیت کو سراسر خطرہ میں ہے، ٹھیک۔ یہاں تک آپ کر لیں، پوری ہیڈنگ جانے دیں، یہاں تک آپ اس کا نشان جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ ان تقریبی قوتوں اور فرقہ پر جو ہے وہ رجحانات کی بھی کنی کے لیے ضروری ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ یہ صرف حکومت کی قوت سے ہی ممکن ہے، قوت طاقت سے ممکن ہے، کیونکہ شرع پسند عناصر کو دلیل کی زبان کی بجائے طاقت کی زبان سے بات سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے ٹاپک کی جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہمارے پاس ہے معاشی زبحالی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کے آگے شارٹ کوشچن لکھیں، معاشی ترقی کا انحصار کن 3 اقدامات کے اوپر ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان 3 اقدامات کون سے ہیں؟ بتائیں ذرا۔ بالکل، زراعت، صنعت اور تجارت ہمارے پاس ہے۔ تو پہلی ہی لائن اس سوال کا جواب ہے، سوال دوبارہ سے سن لیں، معاشی ترقی کا انحصار کن 3 اقدامات پر ہے؟ کسی ملک کی معاشی ترقی کا انحصار 3 اہم اقدامات زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت پر ہوتا ہے۔ یہاں تک ہی بس آپ اس کا نشان جو ہے لگائیں گے۔ زراعت کی ترقی سے صنعت و حرفت کا گراف بڑھنے لگتا ہے، صنعتی ترقی سے تجارت کو فروغ نصیب ہوتا ہے، ملک مضبوط اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا، لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے، ملکی وقار بلند ہوگا اور دیگر ممالک سے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی معاشی ترقی صرف اس بات پر مضمر ہے کہ ملک کے تمام شہری اپنے لسانی اور گروہی اختلافات کو دور کر دے۔ ملک کی بقا، سلامی اور یکجہتی کا تحفظ ہے۔ اگر خدا نخواستہ قومی وحدت اور سالمیت کا تانا بانا بکھر جائے، تانا بانا بکھر جانے سے مراد ہمارے پاس ہے تنکا بکھر جانا، ٹھیک ہے، پارا ہو جانا۔
اگر بکھر گیا تو ملک تخریب، کاروائی اور فساد کی نظر ہو جائے گا اور اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک تھا ہمارے پاس. ابھی یہاں پہ کوئی کوشچن ہے یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں.